थोड़ी सी दौलत आई तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, इक्तिदार मिल जाए तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। आज हमारे जवानों को देखो, वो जवान जिन जवानों की जवानी काबिले रश्क थी, वो जवान जो कभी फातह उंदुलूस थे, वो जवान जो कभी फातह बैतुल मक़दिस थे, वो जवान जो कभी फातह शाम थे, वो जवान जिन्होंने कैसर और किसरा की दौलत को कभी पैरों तले रौंदा था, आज उनकी महबूबियत, आज उनका महबूब मशगला बन गया है। जवानी के नशे और तकब्बुर में गानों में उनकी रातें गुजरे, गजलों में उनकी रातें गुजरे, जिना के अड्डों पे उनकी रातें गुजरे, अल्लाह अकबर, दोस्तों के साथ पार्टियां करते हुए, अय्याशियां करते हुए उनकी रातें गुजरे। सुन लो, जवानी गुजरने के लिए आती है, सुन लो, जवानी रुखसत होने के लिए आती है। अगर तुमने जवानी के नशे में, गुरूर में अल्लाह के गजब को चैलेंज किया, अल्लाह के गजब को दावत दी, मेरा अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह अकबर, उसने हजारों जवानों की जवानियों को छीन करके खाक में मिला दिया है। वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। अपनी रातों को जवानी के नशे और गुरूर में ज़िना और शराब के अड्डे और गुनाहों के अड्डों पे गुजारने वालों, सुन लो, एक वक्त वो जरूर आएगा जब जवानी का नशा ढलेगा, जवानी की दोपहर के बाद बुढ़ापे की शाम होगी, और उसके बाद फिर तुम्हें कभी जवानी की सुबह देखना नसीब ना होगी। उस वक्त तो जवानी पर रोगे, काश अपनी जवानी को हमने इबादत में गुजारा होता, काश अपनी जवानी को तवाज़ो में गुजारा होता, काश अपनी जवानी को सुन्नत रसूल पे अमल करने में गुजारा होता। मुझे बड़ी प्यारी सी बात याद आती है, एक सूफी बुजुर्ग लिखते हैं, एक शख्स की बुढ़ापे में कमर झुक गई। जब उसकी कमर झुकी, वो बेचारा झुकी हुई कमर से खड़ा था, एक जवान को मस्ती सूझी, वो आया और बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? वो बूढ़ा चिड़चिड़ा बूढ़ा नहीं था, वो जाहिल और उज्जट नहीं था, बड़ा हिकमत वाला था वो बूढ़ा। जब जवान ने उसको छेड़ा ना, बाबा क्या ढूंढ रहे हो, बड़ी संजीदगी से कहा, बेटा गुमशुदा जवानी तलाश कर रहा हूं। जब मैं तेरी तरह जवान था तो मैं भी आवारगी की राह पर था, आज मैं उस जवानी को ढूंढता हूं, आवाज देता हूं। हाय हाय, पार्कों की रातों में म्यूजिक के साए में जवानी की रातें गुजारने वालों, एक वक्त तुम पे वो जरूर आएगा जब तुम्हारी कमर, तुम्हारे घुटने जवाब दे चुके होंगे, तुम्हारे नरम नरम गद्दे तुम्हारे लिए कांटों से ज्यादा सख्त तरीन बन चुके होंगे, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी होगी, तबीयत के एतबार से तुम्हारे पोता पोती तुम्हारे साथ तो होंगे, लेकिन कल्बी और ज़हनी तौर पे वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। उस वक्त तो कायनात में तुम सबके साथ रहकर भी अपने आप को अकेला तसव्वुर करोगे, इसलिए कि जो कुदरत के गज़ब को चैलेंज करते हैं, कुदरत उन्हें अकेला कर देती है, और जो कुदरत के नाम पे जान देते हैं, तन्हाई में भी अंजुमन आराइयाँ होती है। अच्छी तरह याद रखना, उस वक्त चेहरे पे चादर डालकर सिसकियाँ लेते हुए कहोगे, काश तू मुझे जल्दी मौत दे दे तो तेरा एहसान हो। उस वक्त तो मौत भी नहीं आएगी, इसलिए कि जो जवानी में आवारगी और अय्याशियाँ और गुरूर करके खुदा के गज़ब को चैलेंज करते हैं, कुदरत उन्हें ज़िल्लत से पहले मौत नहीं देती। इससे पहले कि तुम वो दिन देखो या वो शख्स वो दिन देखे जो जराइम कर रहा है। कितना गुरूर करोगे? गुरूर के नशे में एक दूसरे को पे हाथ उठाते हो, एक दूसरे को हकीर समझते हो, एक दूसरे को गालियां देते हो, पड़ोसियों का हक तलफ करते हो, किसी का माल लेकर के हड़प करते हो। सुनो, मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत फरमाते हैं, किसी मुसलमान को बेवकूफ़ भी मत कहना, किसी मुसलमान को बेवकूफ़ कहना भी हराम है। लोगों ने पूछा, इमाम ये बेवकूफ़ इतना छोटा सा लफ्ज़ और आप कहते हैं हराम है, बेवकूफ कहना हराम है। फरमाया, तूने हदीस नहीं पढ़ी, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अज़ियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। अब बताओ, हुजूर को अज़ियत पहुंचाना हराम है कि नहीं? यहां तो किसी मुसलमान को बेवकूफ नहीं कह सकते,
اور اب تو مسلمانوں کا حال یہ کہ وہ بیوی کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، ڈر ہے مرے گا تو کہ اس کا ایمان اس سے چھین نہ لیا جائے. لوگ دین کہاں جانتے ہیں؟ صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام دین رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا. کسی بہت بڑے عاشق رسول نے کہا تھا تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے. تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو بدماش بھی شریف بنتے ہیں. اپنی تنہائیاں دیکھو، اپنی سوچ دیکھو، اپنی فکر دیکھو. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تواضع کیا تھی؟ قربان جائے، تھوڑی سی دولت آتی اور لوگ تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے. حضور کے پاس دولت کتنی تھی؟ حضور سے بڑا کائنات میں کوئی دولت مند نہیں ہوا ہے. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. امام قسطلانی لکھتے ہیں جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، تو ننھے سے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا دیکھا حضرت آمنہ نے. حیران ہوئی کہ میرے گھر میں تجوریاں نہیں تو چابیاں آئی کہاں سے؟ اور اگر چابیاں ہو بھی تو بچوں کے ہاتھ میں تو چابیاں نہیں ہوتی، بچوں کے ہاتھ میں چابیاں نہیں ہوتی. غیب سے آواز آئی محمد عربی نے اللہ کی خزانوں کی کنجیوں کو حاصل کر لیا ہے، اللہ کے خزانوں کی چابیوں کو حاصل کر لیا. حضور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے. اللہ اکبر. اتنے مالدار خود فرمائیں اگر میں چاہوں، ام المومنین سے مخاطب ہو کے کہا تھا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلے. قربان جائے. اس کے باوجود بھی تواضع کا یہ حال ہے. فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رکھ اور ایک دن کھانا دے، تاکہ جس دن تو بھوکا رکھے میں صبر کروں اور جس دن کھانا دے میں اس دن شکر کروں. یہ حضور علیہ السلام کی تواضع کا. لیکن یہاں تو جوانی ملی تو پیر زمین پہ ٹکتے ہی نہیں. گناہ گناہ اور صرف. اور اب تو ایک بہت بڑا گناہ امت میں پھیل رہا ہے جسے زنا کہتے ہیں. چاہے وہ زنا بالعین ہو یعنی آنکھوں کا زنا ہو، چاہے زنا باللسان ہو یعنی زبان سے زنا ہو، چاہے زنا بالید ہو ہاتھ کا زنا ہو، اور آخری سٹیپ تو اس کی تو حد ہی نہیں. جو لوگ سارے زنا سے بچتے ہیں کم سے کم ان کی آنکھیں تو زنا کرتی ہے، ان کی زبان تو زنا کر. فحش باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جو زبان زانی ہو جائے اس کو دعا کرنے کا حق ہی کیا بچتا ہے، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہم اپنی زبان سے کیا نہیں کہتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کنواری پردہ نشینوں سے بڑھ کر حیا کرتے تھے. ہم نے حضور کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں سنی، اور آج فحش ہی فحش ہے. عریانیت ہی عریانیت ہے. آؤ میرے بھائیو، زندگی کا ہر سیکنڈ آخری سیکنڈ، زندگی کا ہر منٹ آخری منٹ. زندگی کی لذت لے لو. ہر لقمہ زندگی کا آخری لقمہ ہے. ہر صبح زندگی کی آخری صبح، ہر شام زندگی کی آخری شام ہے، ہر رات زندگی کی آخری رات. اس پہ یقین اور ایمان بھی ہے کہ سب آخری آخری ہے، پھر بھی عیاشیاں ہی ہیں، پھر بھی گناہ ہی ہے، پھر بھی آوارگی ہے. ایک مرتبہ ایک جوان امام غزالی کے استاد کے سامنے سینہ تان کر تکبر سے چل رہا تھا. آج کل بھی لڑکوں میں عادت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس سے ان کے بازو نظر آئیں، آدھے نظر آئیں، فیٹ اور بڑے بازو. جم کرنا برا نہیں. میں تو جہاں جاتا ہوں جوانوں سے کہتا ہوں جم کرو، طاقتور بنو، قوت والے بنو. اس لیے کہ ہمارے نبی سے زیادہ طاقت والا کون تھا؟ 60 سال میں لوگ لکڑیاں ٹیک کر چلتے ہیں، میرے نبی نے 60 سال کی عمر میں جنگیں لڑی ہے اور سب سے آگے کھڑے ہو کے لڑی. حنین میں جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ میدان میں تھے اور کہتے تھے میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہتے ہوئے حضور آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے تو تلوار نہیں اٹھائی. یہ تو شان رحمت للعالمین ہی تھی.
خدا کی عزت کی قسم کنکریاں اٹھا کے پھینکی تو ہزاروں کا مجمع پلٹ گیا. یہ ان کی طاقت تھی, ان کی قوت تھی. تو قوت والا رہنا, طاقت والا رہنا یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے, لیکن شو کے لیے تو نہیں نا, لڑکیوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے تو نہیں نا. یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے جب جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی تھی جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جبریل آقا یہ وہ لوگ ہیں, یہ لڑکے وہ ہیں جو بن سنور کر اس لیے نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہوں, اور لڑکیاں بن سنور کر اس لیے نکلتی تھی کہ لڑکے ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو. حسن نمائش کے لیے نہیں ہے. آج کل یہ ہو گیا نا کہ وہ بازو بتاتے ہیں, ڈنڈ بتاتے ہیں, موٹا جسم بتاتے ہیں. اگر یہی سب رہا اللہ راضی نہ ہوا, یہ موٹا جسم قبر کے کیڑے کھائیں گے. بنا لو خوب بناؤ جسم, قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو. اور اگر اللہ راضی ہے انشاءاللہ قیامت تک جسم تو جسم ہے, جسم سے لگنے والے کفن کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا. محنت کر رہے ہو نا جسم کے لیے, ارے جسم کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہو, کوئی پابندی نہیں, مگر یاد رکھنا جسم کو بنانے کے لیے 2 گھنٹے اٹھک بیٹھک کرنے والوں, ذرا جسم کو قبر میں بچانے کے لیے بھی کچھ محنت کر لو. جسم بچانے کے لیے محنت, 2 گھنٹے اٹھ بیٹھ کر رہے ہو, اور ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے, عصر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. جم میں جا کر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے, میں نہیں روکتا تجھے جسم سے, میرے جوان جا, تاکہ دنیا کے دوسرے جوانوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں بزدل نہ مرد نہیں بلکہ طاقتور رہتے ہیں. عید کے دن جب میرے نبی کے سامنے بچے کھیل رہے تھے, فاروق اعظم نے کہا یہ بچے کیوں کھیل رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کھیل لے دو تاکہ یہودیوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں دقیانوسیت نہیں ہے, رہبانیت نہیں ہے, ہمارے بچے بھی کھیلنا جانتے ہیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بات ہے. اللہ کے رسول جاؤ جم میں جاؤ, مگر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے محنت کرنے والے 10 منٹ کے لیے جسم بچانے کے لیے مسجد میں بھی آ جا. وہاں جائے گا تو جسم بنے گا, یہاں آئے گا تو جسم بچے گا, اور بنانے سے زیادہ بچانا اہم ہے. اگر یہ فلسفہ جانتے ہو تو آؤ. سنی دعوت اسلامی یہی مشن چاہتی ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے, ایک مرد قلندر تمہاری زمین کے قریب سے اٹھا اور اس نے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی, اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی, اپنے بزنس کی پرواہ نہیں کی. تم لوگ خود گواہ ہو تمہارے بڑے کہ وہ بائک پر تمہاری زمین پر آتا تھا, اس لیے نہیں کہ نوٹ لے یا اوٹ لے, اس لیے آتا تھا کہ بھٹکے ہوئے ہاہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اور تمہارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن کرتا تھا. اسی کو دنیا کا جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کے قائد و امیر کے نام سے جانتی. لیکن قوم کا کیا کہا جائے, برا ہو ہماری قوم کا.